آج کا قصہ طوائفوں کی توبہ کا ہے۔ چلیں یہ قصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دہلی کی شارع عام مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مزدوروں کی ریل پھیل، بیل گاڑیوں اور ٹانگوں کی آمد و رفت سے اس دریا کا منظر پیش کر رہی تھیں جس میں ندیوں اور نہروں، چشموں اور آبشاروں کا پانی رواں دواں ہو اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ لوگ کناروں پر کھڑے ہو کر اس پرفریب اور دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور اپنی اپنی پسند کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے کنڈیاں اور جال لگائے بیٹھے ہوں۔ اس پر رونق بازار اور وسیع شارع عام کے دونوں طرف کھلی ہوئی دکانوں سے حاکم اور محکوم، حاجر اور مزدور، بچے اور بوڑھے اشیاء صرف، کپڑے، کتابیں اور کاپیاں، غلے اور فروٹ خرید رہے تھے کہ دفتن بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بگیوں اور رتوں بے جلوہ افروز حسیناؤں پر ٹک گئیں۔ یہ حسینائیں جو بن سنور کر اپنے اپنے بالا خانوں میں عیاش امیر زادوں کو دادِ عیش دے کر ان کی دولت دنیا پر ڈاکہ ڈالتی تھیں، آج وہ نہا دھو کر بھڑکیلے ملبوسات زیب تن کر کے گلستان کے ان رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے ڈھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کی زرق برق پوشاکوں، امرین بالوں، سرمگی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑی تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتی ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ وہ اپنی نائکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھیں۔ آج رات انہوں نے پاجیبیں پہن کر وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا، چنانچہ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گاہل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا، یہ بے پردہ بیویاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں، ان کا مذہب کیا ہے؟ اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بن سنور کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی سے یہ کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والے تو الٹا خود بدنام ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کی مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ذرہ بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم صمیم کے بعد آپ نے اپنے دل سے پوچھا، اے دل تو یہ تو بتا کہ اگر
تبلیغ حق کی پیداش میں تیرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کووں اور چیلوں کے آگے ڈال دیا جائے، تیرے جسم کو جس میں تیرا مسکن ہے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل دیا جائے تو بہرحال تو نے کلمہ حق کی تبلیغ کر کے رہنا ہے۔ ان کے دل نے کہا، جب تک میرے اندر جان ہے میں راہ حق پر تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہوں گا، اور واقعی ہی ایسا ہی ہوا۔ دل نے ہر دکھ اور تکلیف برداشت کی اور تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا۔ آپ تبلیغ حق کا عزم صادق لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائے، اللہ والیوں دروازہ کھولو، اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند چھوکریاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے تو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ چھوکریوں نے چند روپے لا کر اسے دے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر ترک کر رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر موہیت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی متعلقاً پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جو ہی ان کی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیق الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے۔ یہ اتنا نڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنہا متصف رافضیوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کے شان و منصب بیان کر چکا ہے۔ شاہ دہلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعات پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ نیکوکار بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا، بے لوث اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سربلندی کے خاطر اپنوں سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے جدا امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدہ نشین بن کر کے بر صغیر کی پیر پرستوں کا پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جاگیرداروں کا مد مقابل ہوتا، مگر اسلامیان ہند کا یہ سچا ہمدرد اور دلی خیر خواہ جب اپنے ہم عصر پیر پرہتوں کو دیکھتا کہ وہ مسلمان طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کے بجائے ان کی دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کی ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں تو اس کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے۔ وہ منبر پر کھڑے ہو کر علیہ اعلان ان پر تنقید کرتا ہے اور انہیں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی بے لوث اور جذبہ ایمانی سے بھرپور واز سے مردہ ایمان والوں کو دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی ہے، اور وہ شرک و بدعات سے اور پیر پرہتوں کو نظر نیازیں دینے سے توبہ تائب ہونے لگتے۔ جب مزاروں کی گدی نشینوں اور دین فروش ملاؤں نے اپنے ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو وہ اس کے در پہ آزاد ہو گئے۔
اسے قتل کرنے کی تدابیریں سوچنے لگے، لیکن یہ متوکل علی اللہ نہ جھجکا نہ ڈرا، بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا۔ انہیں وہ وعظ و تبلیغ کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک جا پہنچا۔ انہیں فہمائش کرنے کے لیے ان کی دروازہ کھٹکانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پررعب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تھا تو ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے وعظ سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے حمائل شریفی نکال کر سورہ وتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر روش و افرین اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ دل نشین رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس اعلام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص اور درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم و کرتاس میں یہ سخت نہیں کہ روحانی کتاب کو الفاظ کا جامہ پہنا سکیں، البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ قربین سے افضل خیال کرنے لگیں۔ قرآن کریم میں حضرت انسان کی بزرگی اور افضلیت یوں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آدم کی اولاد انسان کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی کہ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتی ہیں، منہ سے چرتی چکتی کھاتی پیتی ہیں اور عقل خرد سے عاری ہیں، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا ہے، ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، خشکی میں زمین سواریوں پر سفر کرتا ہے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے، اس سے گرا قدر موتی اور ہیرے نکالتا ہے، اور ملائکہ کرام باوجود عباد مکرمون ہونے کے ٹھنڈے اور شیریں مشروبات، لذیذ کھانا جات، نرم و گرم ملبوسات، پھلوں کی لذتوں اور پھولوں کی رنگینیوں سے محروم ہیں۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جسے اللہ نے احسن تقویم کا شاہکار بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت عطا کی کہ چاند اور سورج سے اسے تشبیہ دینا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا، اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی، اے اللہ، عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا ہی میں لطف اندوز ہیں، جبکہ ہم بیویوں کی چاہت، بچوں کی محبت، پھلوں کی مٹھاس اور پھولوں کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، البتہ ہمیں آخرت میں
ان نعمتوں سے بہرہ فرما دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مخلوق کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اس مخلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ شیطان لعین نے اس کی بزرگی پر حسد کیا، اسے زشت کرنے کی ٹھانی اور دو ٹوک انداز میں چیلنج دیا کہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے اللہ، اس بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں تیری سیدھی راہ پر روکنے کے لیے ہر موڑ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور بائیں جانب سے بھی، تجھے ان کی اکثریت ناشکری ہی نظر آئے گی۔ اور اس ملعون نے یہ چیلنج بھی دیا تھا جو سورہ نساء میں ہے، ترجمہ: کہ میں انہیں تیری راہ سے بہکاتا اور انہیں سبز باغ دکھاتا رہوں گا، انہیں حکم کرتا رہوں گا، اور وہ پیروں اور پرہتوں کے نام پر نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کی کان چیریں گے، اور ان میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا اور وہ سری نقصان میں پڑ گیا، اور اس خبیث نے واقعی اپنے دعوے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ ترجمہ: اور ابلیس ملعون نے ان کے متعلق اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا، اور سوائے مومنون کی جماعت کے باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ چنانچہ بنو آدم اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے تابع دار بن گئے، اور آستانوں اور درگاہوں میں مدفون ہستیوں کی نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیننے لگے۔ انہیں خدا سے اس قدر غافل کر دیا کہ فحاشی اور بے حیائی کے جوہر میں اوندے منہ گرنے لگے، اس کے جال میں پھنس کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے۔ نتیجن عفت عصمت کی وہ دیویاں جنہیں جائز نکاح کی بدولت ان کے شوہروں نے سچے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا، اور ان کی اولاد نے ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے تھے، وہ کنواری مائیں بننے لگیں، اپنے نومولودوں کو کھیتوں اور گڈھوں میں پھینکنے لگیں۔ جوانی کے 4 دن عیش سے گزارنے کے بعد معاشرے کا قابل نفرت حصہ بننے لگیں۔ ان کی جوانی کی بہاریں لوٹنے والے انہیں ٹھوکریں مارنے لگے۔ وہ بڑھاپے میں اپنی کس پرسی اور بے توقیری اور عفت احترام کی بربادی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، مگر اب پچھتائے تو کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اگلا مرحلہ موت کا ہے۔ شب دیجور جیسے سیاہ بال اب سفید ہو چکے، موتیوں جیسے دانت ایک ایک کر کے جھڑ چکے، چہرے پر جھریاں پڑ چکیں اور گوریوں کا چمڑا لٹکنے لگا، بلوری آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی، دوبارہ جوان ہونے کی امید نہ رہی، کوٹریوں سے منتقل ہو کر قبر کی گھپ اندھیری کوٹری میں تنہا داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جوانی میں عفت مآب اور تہجد گزار ہوتی تو یقیناً ان کی جائز اولاد بڑھاپے میں انہیں ہتھیلیوں پر اٹھاتی، لیکن شیطان ملعون نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اب موت کے فرشتوں کی آمد ہے، حسن کی دیویاں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ ذرا مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ لیکن یہ روحیں پہلے کیا کرتی رہیں جو اب مہلت مانگ رہی ہیں،
اور مہلت مل بھی جائے تو پھر اسے ایسے بھلا دیں گی جیسے اس سے قبل بیماری کی حالت میں موت کا منہ دیکھ کر توبہ استغفار کرتی، صحت آنے پر پھر بھول جاتی اور عزد نو حرام کھانا شروع کر دیتی۔ اس کا اب مہلت کا وقت ختم ہے، قبر میں اترنے کی تیاری کرو۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور موت کی بے ہوشی یقیناً آ کر رہی اور وہ شک دور ہو گیا جو تیرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ترجمہ: کاش تم موت کے وقت ظالموں کی ٹھیسیں اور ہائے وائے کرنے دیکھتے جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں رسوا کن عذاب سے سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ پر ناحق بات کہتے تھے اور اس کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ ان فرشتوں کی ہولناک دہشت کی وجہ سے مجرموں کی روحیں ان کی جسموں کے کونوں میں چھپنے لگتی ہیں اور وہ انہیں مار مار کر نکالتے اور اس طرح نکالتے ہیں جس طرح باریک رپٹے کو کانٹے دار بیری کی شاخ سے کھینچا جاتا ہے، اور اس کشمکش میں ان کی جان نرخے میں اٹک جاتی ہے۔ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اور اس وقت عتبہ کی ادویات اور حکیموں کی اسکیمیں فیل ہو جاتی ہیں اور آخری چارہ کار کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلاؤ، اور اس وقت تمہاری تدابیر کہاں چلی جاتی ہیں جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بالآخر سب عزیز و اقارب کی موجودگی میں اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے اور اسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لیا جاتا ہے، اور جہاں سے گزری جاتی ہیں سب آسمان والے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے تو اسے برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بسط میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ عزیز و اقارب ان جوان یا بوڑھے مردوں، عورتوں کے سوٹ کینچی سے کاٹ کر ان کے ہاتھوں سے قیمتی گھڑیاں، جیب سے روپے، کانوں سے سونے کی بالیاں اور گلے کے قیمتی ہار اتار کر اسے نہلاتے، کفناتے اور دفناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ منکر نکیر ہیبت ناک صورت اور بجلی کی طرح کڑکتی آواز میں من ربک ما دینک ومن نبیک کے جواب پوچھنے والے آ دھمکتے ہیں۔ مجرموں کے جواب نہ دینے پر انہیں ایک گزر سے مارتے ہیں، ان کا بدن ریزہ ریزہ ہو کر پھر اصل صورت پر آ جاتا ہے۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا یا سنا ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون تھا۔ چنانچہ مسلسل سزا دینے کے لیے دوزخ کی طرف اس کی قبر میں سوراخ کر کے اسے الٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب حشر کے روز اسرافیل علیہ السلام کرہ نام میں پھونک دیں گے تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا،
ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحاقہ میں، ترجمہ: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر یک بارگی توڑ پھوڑ کر برباد کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا۔ اس روز سور کی ہولناک آواز کی دہشت سے دودھ پلاتی مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو پٹک کر بھاگ کھڑی ہوں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ دہنے والے گوالے برتن پھینک دیں گے، کپڑا لپیٹنے والے تھان پھینک کر ہائے وائے کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، افراتفری کا عالم ہوگا اور لوگ بدہوشوں کی طرح بے سدھ پھر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے ایسے نہ پھر رہے ہوں گے۔ اللہ کے سخت عذاب کی دہشت نے ان کی عقلیں معاف کر دی ہوں گی۔ اس روز کیا حال ہوگا جب ہر آدمی اپنے سگے کی صورت دیکھ کر بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو جائے گا، اپنے بیوی بچوں سے چھپتا پھرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش آج اللہ میرے بدلے میری ماں اور باپ، بیوی اور بچوں، بہنوں اور بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس روز کیا بنے گا جب مجرموں کو گردنوں میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر، گندک کے لباس پہنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے مونوں کو آگ جلسا رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس روز ریاکاروں، حافظوں، عالموں، مجاہدوں، جانبازوں، سخیوں اور فیاضوں کو کس طرح جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی نیکیاں چھین کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ جس روز زانیوں اور بدکاروں کی ویڈیوز اور موویاں اور ان کی کرتوتوں کی فائلیں کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا کیا دھرا خود ہی پکڑ لو، آج تم اپنے خود ہی محاسب کافی ہو۔ اس روز بدکار اور زانیہ عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار الہی میں پیش کی جائیں گی، اور ایک ایک زانیہ کے پیچھے 70 زانی مرد لعنت کی توق پہنے کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ان مجرموں کو دیکھ کر یوں جھرجھری لے گی جیسے بھوکے خچر جو پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مجرموں کو میدان محشر سے یوں چک لے گی جس طرح مرغ دانے کو چکتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ کے اس مفہوم والے بیان کو سنا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ جس طرح عالم ازل سے رحم مادر میں آنا برحق ٹھہرا اور رحم مادر سے دنیا میں آنا برحق ثابت ہوا، اس طرح دنیا سے قبر میں جانا بھی برحق ہے، وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے۔ یہ حقائق کسی کے نہ ماننے سے جھٹلائے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان حقیقتوں پر ایمان نہ رکھنے والے بھی اسی عمل سے ماں کے پیٹ میں آئے جس طرح ایمان والے آئے، اور اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح اہل ایمان پیدا ہوتے ہیں۔
اسی طرح مریں گے جس طرح اہل ایمان مرتے ہیں، اور بالآخر قبروں سے اٹھ کر اسی جگہ پیش ہوں گے جہاں اہل ایمان پیش ہوں گے، خواہ کوئی اس حقیقت پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، ہر حال ایسا ہی ہونا ضرور ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے اپنے واعظ کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کوئی مسافر اپنی اونٹنی پر سوار سینکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دے، جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانی کی غرض سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب اسے جاگ آئے تو اپنی اونٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر چکرا جائے، ادھر ادھر تلاش کر کے تھک ہار کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھ کر محسوس ہو کر لیٹ جائے کہ جلستے ہوئے ریگستان میں سڑ سڑ کر مرنے سے درخت کے نیچے مرنا ہی بہتر ہے۔ اسے اس حال میں نیند آ جائے، پھر وہ جاگے اور ماں سمان خرنوش کی اپنی اونٹنی کو موجود پائے تو وہ خوشی کی فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے، واہ میرے اللہ، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں۔ چنانچہ جس طرح اس بندے کو موت کے منہ سے نکل کر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس مرد یا عورت سے ہوتی ہے جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اس کا فرمان ہے سورہ الزمر میں، فرمایا، اے میرے پیارے نبی، میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تا حیات بچا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اس کی خطاؤں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان میں، ترجمہ، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اے آدم کے بیٹے، جس طرح حق تھا تو نے اس طرح نہ مجھے پکارا اور نہ مجھ سے رحمت کی امید رکھی، اگر تو ایسا کر لیتا تو تیری طرف سے تیرے اوپر جتنے گناہوں کا بوجھ تھا وہ سب میں معاف کر دیتا، خواہ وہ کیسے بھی ہوتے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھونے لگے اور تو مجھ سے بخشش و مغفرت کا سوال کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین میں برابر بھی میرے پاس گناہ لے آئے اور تو اس حال میں میرے سامنے پیش ہو کے تو نے میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر موجود ہوں گا۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ترجمہ، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
الغرض آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئیں، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پوچھنے لگیں۔ کسی ذریعے شہر والوں کو اس واعظ کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واعظ سننے لگے۔ تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں۔ حضرت شاہ اسماعیل کی اس واعظ نے برائیوں کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب مقلوب، اے مصروف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نشاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فرسان مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پرلطف زندگی۔ سبحان اللہ!